بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کروڑ شکر ادا کرتے ہیں، اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہمیں انسان بنایا، اور اپنے سب سے پیارے نبی، آخری نبی، نبیوں کے امام، اپنے سب سے پیارے محبوب کی ہمیں امت بنایا۔ اللہ پاک کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ وہ فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا، ہاں، اپنی عبادت کے لیے۔ یہ میں نے آپ کو مفہوم بیان کیا ہے۔ ترجمہ اس کا کچھ یوں ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا نہیں کیا، ہاں کیا تو اپنی عبادت کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ اعلان فرما دیا کہ انسان ہو یا جن ہو، میں نے پیدا ان کو اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ یعنی ہمارے اللہ تعالیٰ نے بنانے کا جو مقصد تھا وہ بیان کر دیا۔ انسان کو، جنوں کو بنانے کا مقصد یہ تھا میرے رب کا، میرے کریم مالک کا، کہ یہ میری عبادت کریں گے۔ ان کو عبادت کے لیے بنایا گیا، عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ لیکن ہمارا مقصد عبادت کرنا تھا، ہم اپنے مقصد کو چھوڑ کر باقی تمام کام کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم کبھی غور کریں کہ ہم دنیا میں کتنے مصروف ہو چکے ہیں، ہم موبائل کتنا یوز کرتے ہیں۔ اگر موبائل یوز کر رہے ہیں تو کتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور موبائل یوز کرتے ہی چلے جاتے ہیں، کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں، جب تک بیٹری ختم نہیں ہوتی، موبائل منہ پہ آ کے نہیں لگتا، تب تک پتہ نہیں چلتا کہ یار اب بس ہو گئی ہے، موبائل کی بیٹری لو ہو گئی ہے، اب اس کو چارجنگ بھی لگانا ہے۔ یعنی ہمیں دنیاوی طور پہ دیکھا جائے تو ہم نے یعنی کتنا ہم نے اپنے آپ کو مصروف کیا ہوا ہے۔ موبائل چلائیں تو پتہ نہیں چلتا کہ کتنا ٹائم ہم نے چلایا، کتنے گھنٹے گزر گئے۔ دوستوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں تو وہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم کتنے گھنٹے اپنے دوستوں کے پاس بیٹھتے ہیں، ساری رات گپ شپ لگاتے ہیں، اور اپنے آپ کو فضولیات میں ہم نے لگایا ہوا ہے۔ تو ہم غور تو کریں کہ ہم اپنی زندگی کو بسر کیسے کر رہے ہیں، گزار کیسے رہے ہیں، ہماری مصروفیت کیا ہے، ہم نے کن چیزوں کو اپنا مقصد بنا لیا، کیا یہ ہمارا مقصد تھا؟ آج ہمارا مقصد ایک ہی ہے، اکثر دیکھا گیا ہے اور عموماً دیکھا گیا، وہ یہ ہے کہ یار ہم مال کمائیں، مال کمائیں، اتنا کمائیں کہ ہم امیر ہو جائیں، کوٹھیاں، بنگلے، گاڑی، نوکر چاکر، یہ سب کچھ میرے پاس ہونا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ پاک نے حلال رزق کمانا بھی جو ہے نا وہ نیکی ہے، اور وہ بھی عبادت ہے۔ اپنی اولاد کو، ماں باپ کو حلال رزق کھلانا، حلال لقمہ کھلانا بھی ایک نیکی ہے، عبادت ہے۔ لیکن ہم اس عبادت کو تو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے ہم نے، کہ صبح شام بھاگ دوڑ، ادھر ادھر، ایک ہی مقصد، مال دولت، مال و دولت۔ پر یہ نہیں پتا کہ کیسے کما رہے ہیں، کیسے آ رہا ہے، حلال ہے حرام ہے، بس جمع جو کرنا ہے یار ہم نے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ، یقیناً آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے، ہمارا مقصد اور تھا دنیا میں آنے کا۔ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی تھی، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنی تھی، اس کو راضی کرنا تھا، اس کا ذکر کرنا تھا، رات کو قیام میں گزارنا تھا، دن میں نمازیں پڑھ کر اور حلال رزق کما کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، خوش کرنا تھا۔ یہ ہمارا مقصد تھا، عبادت کرنا ہمارا مقصد تھا۔ تو آج ہم اپنے مقصد کو چھوڑ کر تمام امور ادا کر رہے ہیں، ہر عمل ادا کر رہے ہیں، جس میں سے میں نے آپ کو مخصوص چیزیں بتائی ہیں۔ جو زیادہ تر جو چیز مخصوص ہے نا وہ یہی ہے، مال کمانا، یا پھر گیمز کھیلنا، یعنی کہ کرکٹ کھیلنا، اپنے آپ کو تاش کھیلنا، یا لوڈو کھیلنے میں ہماری زندگی۔ اب چائے کے اڈے آج کل لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ کافی جگہ پہ لوگوں نے یہ ڈیرے بنائے ہوئے ہیں، اور وہاں پر چائے کا جو ہے نا بڑا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب وہ چائے پینے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کئی گھنٹے بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں، ساتھ لوڈو بھی کھیلتے ہیں، بے فضول ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ میں اور آپ نے اپنے آپ کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے مجھے جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، کیا یہ کام میں کر رہا ہوں؟ کیا میرے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے؟
اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تو انسانوں جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ وہ رب جس نے بنایا وہ کہتا ہے کہ میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار نہیں کرتے ہیں، اس کے علاوہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے، اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک مجھے آپ کو اپنی بندگی اختیار کرنے، اس کی بندگی اختیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک جو ہم ٹوٹی پھوٹی عبادات کرتے ہیں، غلطیاں بھی کرتے ہیں، لفظ سے بھی ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ اور آج سے یہ نیت کر لیں کہ ہم نے فضول کام نہیں کرنے، اپنے آپ کو زندگی کو فضول کاموں میں نہیں گزارنا بلکہ اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے، کیونکہ یہ ہمارا اول کام ہے۔ ہمارے بنانے کا مقصد یہی ہے نا یار۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، ایک پنکھا ہے جس نے بنایا، اس کے بنانے کا مقصد تھا کہ یار یہ ہوا دینا ہی چھوڑ جائے۔ بنانے کا مقصد تھا کہ پنکھا ہے ہوا دے، یعنی کہ گرمی ہوگی ہوا دے گا، ٹھنڈک پہنچے گی، پسینہ سوکھ جائے گا، لیکن پنکھا لگا ہوا ہے ہوا دیتا نہیں ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں یار یہ تو بڑا بیکار ہے، اس کا تو بے مقصد پنکھا لگا ہوا ہے، اس کا تو مقصد ہی نہیں ہے یہاں لگنا، کیونکہ یہ ہوا ہی نہیں دیتا۔ تو اگر ایک پنکھا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہوا دے، وہ ہوا دینا چھوڑ دے، ہم کہتے ہیں یہ تو بے مقصد ہے۔ تو یار جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اس نے بتایا کہ میں نے بنایا ہے کہ میری عبادت کرے، اور وہ شخص اگر عبادت نہ کرے، انسان عبادت نہ کرے، اپنا مقصد چھوڑ دے، تو وہ ہم اس کو بھی نکارا ہی کہیں گے، ہم کہیں گے یار یہ بھی مقصد ہی ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ نکارا ہے، یہ خراب ہو چکا ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ کیونکہ انسان تو وہی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ان کو پیدا کیا ہے۔